اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ دن کا آغاز ہے اور رات کا آنا ہے۔ ہم اسلامک ہسٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آج کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اسلامک ہسٹری کی روح سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ ان لوگوں کو کیوں نہ مل سکی؟ آج بھی اس کی نسل کے باقی ماندہ افراد بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کیوں؟ صبح تحیر سے بیدار ہونے میں اور صبح دن کا آغاز رحمتوں کے نزول میں کرنے میں بہت فرق ہے۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے، سول لائن میں گھنٹی بج اٹھی ہے اور 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس دوپہر تک کام کا تقریباً حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر تھامس بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف واپس روانہ ہو چکے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ذل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ذل الہی اور عمائدین خوابگاہوں کی طرف گئے تھے، اور اب کنیزیں نقرئی برتن میں ذل الہی کا منہ ہاتھ دھلوا رہی ہیں۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی بھی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں ہے جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ وہاں پہ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے، تو پھر جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامس 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے۔ بدر میں جب فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر اپنا قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام ہرگز نہیں تھا، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے تھے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر اپنی قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیا سلطنت خدا داد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی اور کیا سلطنت خدا داد مسور اللہ کی دشمن تھی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ دیکھیں آپ، اسلام آباد مرکزی حکومت کے جتنے بھی دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ پہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر اور کتنے ڈی سی او، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور رحمت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ نہ، بالکل نہ، گاہک اور رزق اللہ رب العزت بیچتے ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے کوشش کرنا محنت اور لگن کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔